نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ زبان کی حفاظت کی اہمیت۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی مخلوقات بنانے میں، اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان بنانے کے لیے چنا اور اشرف المخلوقات بنا کر ہمیں بولنے کی طاقت بخشی، بیان عطا کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اپنے ما فی الضمیر کو پیش کرنے کی، باہر نکالنے کی طاقت، بیان، جو کائنات میں اور کسی مخلوق کو اس طرح سے نہیں ملی۔ مگر یہ زبان جہاں نعمت ہے وہاں بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ زبان کی حفاظت کی اہمیت کے معاملے میں ہمیں قرآن و سنت سے بہترین رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زبان کی نگرانی کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب 2 لینے والے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں تو وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ الانفطار میں فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر اسی طرح سے بغیر علم کے کوئی بات کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ وقال اللہ تعالی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے متعلق سوال ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہاتھ سے تو ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، مگر زبان بھی ان اعضاء میں شامل ہے جو کسی کو زخمی کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی جیسے کسی کو ہاتھ سے زخمی کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی زبان سے بھی۔ زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہے جو روح پہ اثر کرتا ہے، کیونکہ الفاظ نظر نہیں آتے، تو وہ نظر نہ آنے والی جگہ کو جا کر اٹیک کرتے ہیں، اور جہاں پر ہاتھ کا تعلق ہے تو ہاتھ سے لگایا ہوا زخم نظر آتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر اسی طرح زبان سے سلامتی دینا افضل اعمال میں سے ہے۔ جہاں ہم اپنے عمل صالح کی فکر کرتے ہیں، اعمال صالح کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہیں زبان سے کسی کو محفوظ رکھنا، زبان کے زخم سے کسی کو سلامتی میں رکھنا، یہ بھی افضل عمل میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ کے رسول، اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا اے اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زبان کا ٹھیک ہونا گویا ایمان کے درست ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی جتنا جتنا کسی کا اپنی زبان پہ کنٹرول ہوگا، یا جتنا کسی کی زبان درست ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا اس شخص کا ایمان مکمل ہے یا درست ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی يستقیم لسانہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو۔ گویا یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ دل کے بہت اچھے ہیں، بس زبان کے ایسے ہیں، تو اس کو بھی اس حدیث کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر یاد رکھیے جو کم گفتگو کرنا ہے، مناسب گفتگو کرنا ہے، نپی تلی گفتگو کرنا ہے، سوچ سمجھ کے گفتگو کرنا ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ عن ابی امامۃ الباہلی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحیاء والعجز شعبتان من الایمان۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور عجز عین جیم زا، عاجزی والا، عاجزی سے، حیا اور عجز ایمان کے دو شعبے ہیں۔ العجز یعنی عجز سے مراد دل کا عجز نہیں بلکہ زبان کا عجز ہے۔ جیسے باقی اعضاء کے اعمال ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، تو زبان کیا کرتی ہے؟ بولتی ہے۔ تو جیسے دل میں عاجزی ہوتی ہے یا انسان کے ایٹیٹیوڈ میں عاجزی ہوتی ہے، ویسے زبان کی بھی، یعنی زبان کے اعمال میں سے بھی ایک عمل اس کی عاجزی ہے، اس کا عجز ہے۔
اور فرمایا اس سے مراد ہے قلت الکلام، یعنی کم گفتگو کرنا۔ سمجھے کہ کسی کی زبان عاجز کیسے ہے؟ ہماری زبان عاجز کیسے ہوگی اللہ کے آگے؟ کہ وہ کم گفتگو کرے، پوری بات کرے، زائد بات نہ کرے۔ تو قلیل گفتگو کرنا حیا اور عجز میں سے ہے، اور عجز ایمان کے دو شعبے ہیں، یعنی حیا اور عجز ایمان کے دو شعبے ہیں، اور عجز سے مراد زبان کی عاجزی۔ پھر ایمان کے بعد کرنے کے کام۔ سیدنا عبداللہ بن سفیان رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کس چیز سے بچوں؟ ایک تو یہ کرنے والا کام ہو گیا نا کہ کیا کرو کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں کس چیز سے بچوں، کیا نہ کروں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا، اس سے بچو۔ مراد کیا ہے؟ کم بولو، زبان کو عاجز رکھو۔ پھر یہ کہ خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھنا۔ خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے، فلیقل خیرا، پس اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے، یا پھر او لیصمت، خاموش رہے۔ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مختصر بات کہی لیکن سوال بڑا لمبا چوڑا پوچھا ہے۔ یعنی جنت میں داخل کروا دے کوئی ایک عمل، تو یہ سوال مختصر ہے مگر اس کا جواب بہت بڑا ہے۔ پھر فرمایا، تم اکیلے پورا غلام آزاد کرو یا غلام کی آزادی میں مدد کرو، اور زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو۔ اللہ اکبر۔ زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی یا مال ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو۔ اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دو اور پیاسے کو پانی پلا دو۔ پھر فرمایا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، بس اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو۔ یعنی یہ بڑے بڑے کام ہیں نا، پورا غلام آزاد کرنا، یا غلام کی قیمت دینا، یا اس کی آزادی میں مدد کرنا، یا زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی ہدیہ کرنا۔ یہ اپنے آپ میں بڑا کام ہے، کیونکہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہی جانور ان کے کام آتے تھے۔ گویا کسی کو گاڑی گفٹ کرنا، اور بہت اچھی گاڑی، اور گفٹ بھی کیسے کرنا؟ ایسے رشتہ دار کو دینا جس سے بنتی نہیں ہے، جو آپ کے حق میں ظالم ہے۔ اور فرمایا، اگر اس کی تم میں طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دو اور پیاسے کو پانی پلا دو۔
یا پھر عمل بالمعروف اور نہی انل منکر کا کام کرو، بس اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند کی، اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا۔ رحم اللہ عبدا قال فنعم او سکت فسلم۔ پھر زبان کی حفاظت کی اہمیت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لمبی خاموشی کو لازم قرار دیا، یعنی کچھ معاملات یا کچھ اوقات ایسے ہونے چاہیے جس میں انسان کو زبان پر اتنا کنٹرول ہو کہ بہت دیر تک اس کو خاموش رکھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے ملے تو آپ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ان 2 خصلتوں سے آگاہ نہ کروں جن کی ادائیگی آسان ہے لیکن وہ میزان میں اپنے علاوہ نیکیوں پر بھاری ہوں گی۔ یعنی بہت بڑی بڑی نیکیاں جن پہ بہت مال اور جن کے لیے بہت کچھ چاہیے، وزنی نیکیوں سے زیادہ بھاری ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی۔ کیونکہ اچھا اخلاق کیا ہے کہ آپ کسی سے توڑ کے بھی نہیں بیٹھ سکتے، کسی کو چھوڑ کے نہیں بیٹھ سکتے، کسی کے ساتھ بگاڑ کے خاموش نہیں رہ سکتے، کسی کو خود سے اجنبی کر کے پھر خاموش رہنا بھی اخلاق کا حصہ نہیں۔ اخلاق کے ساتھ اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان 2 نیکیوں کے برابر ہو، اخلاق اور طویل خاموشی۔ میزان میں بھاری نیکیاں۔ پھر جو زبان ہے یہ لمبی قید کی محتاج ہے۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال والذی لا الہ غیرہ ما علی ظہر الارض من شیء احوج الى طول سجن من لسان۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، روئے زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید و بند کی محتاج اور کوئی چیز نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ روئے زمین پر سب سے زیادہ جس چیز کو باندھ کے رکھنا چاہیے، جو چیز سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو کنٹرول میں رکھا جائے، اس کو کھلا نہ چھوڑا جائے، وہ کیا ہے؟ وہ جانور، درندے، کس چیز کو قید میں رکھا جاتا ہے؟ سوچے ذرا۔ ضرر پہنچانے والی، تکلیف پہنچانے والی، کاٹ کھانے والی، زخمی کرنے والی درندوں یا ایسی خطرناک مخلوق کو کیا کیا جاتا ہے؟ قید کر دیا جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، روئے زمین پر سب سے زیادہ لمبی قید و بند کی محتاج زبان سے زیادہ کوئی نہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ خاموشی میں سلامتی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے،
پھر جب تم بولو گے تو یا تو وہ تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف. تو خاموشی میں سلامتی ہے. کوئی اگر کچھ اچھا نہیں لکھا جا رہا تو کچھ برا بھی نہیں لکھا جا رہا، برائی سے بھی سلامتی میں ہے. پھر اسی طرح خاموشی میں نجات ہے. عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. نجات دلانے والی چیزوں میں ایک کیا ہے؟ خاموشی، چپ رہنا. عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجا قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، اپنی غلطیوں پر رویا کرو. کون سی 3 چیزیں؟ اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو. مراد کیا کہ بہت زیادہ سوشل بلا وجہ ہونا یہ نجات نہ دلانے والی چیزوں میں سے. اور آپ یہ دیکھیے کہ سوشل ہونے میں سب سے زیادہ جو چیز آپ کے کام آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ زبان، ٹاک کرنا. پھر زبان کی حفاظت ستر پوشی کا باعث ہے. عن انس بن مالک یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ ومن خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصہ کو روکا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈلا رہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زبان کی حفاظت، اس کو روکے رکھیں. پھر زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے. عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکى علی خطیئتہ. سیدنا ثوبان روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا. تو جس نے نہ پایا اس کے لیے تو خوشخبری نہیں ہے. پھر اور طرح کی خبریں ہوں گی اس کے لیے. اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی، یعنی وہ اپنے گھر میں خوش ہے، زیادہ تر گھر میں رہنے کو فوقیت دیتا ہے، اور وہ اپنے گناہ پر رویا. پھر زبان کی حفاظت جنت کی ضمانت ہے. عن سہل بن سعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز، زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز، شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. گویا عزت کی حفاظت کی طرح ہی زبان کی حفاظت کی اہمیت ہے اور ضرورت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی شر سے بچا لیا
وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق دیں، لسان صادقہ دیں۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم عافنا فی ابداننا وفی اسماعنا وفی ابصارنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔